نحمد اللہ تعالی و نصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ و صحابتہ اجمعین۔ سوال ہوا ہے کہ محرم کے مہینے میں سید الشہداء امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد کی محفلیں قائم کرنا کیا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ کیونکہ شیعہ حضرات ایسا کرتے ہیں تو اہل سنت و جماعت کو یہ کام کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے، اور محرم میں جو ماتم کیا جاتا ہے اس کا حکم کیا ہے؟ اس سوال میں دو باتیں ہیں۔ پہلی بات تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفلیں قائم کرنے کے بارے میں ہے، اس کا حکم الگ ہے۔ اور دوسرا سوال امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کو یاد کر کے ماتم کرنے سے متعلق ہے، اس کا ایک الگ حکم ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفلیں قائم کرنا چاہے کسی مہینے میں ہو کسی تاریخ میں ہو بالکل جائز ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے تو وہاں رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف نیک نہیں ہے، نیکوں کے امام ہیں، صرف جنتی نہیں ہے، جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، صرف اعلیٰ درجے کے صحابی اور ولی اور شہید ہی نہیں بلکہ نبی زادے، رسول زادے، مصطفیٰ زادے ہیں۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم کا ٹکڑا ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ تو سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفلیں قائم کرنا، آپ کی شان میں منقبت پڑھنا اور آپ کی عظمت اور شان پر مشتمل بیانات کرنا، جلسے یاد حسین منانا یقیناً جائز ہے، نہ صرف جائز ہے بلکہ باعث ثواب ہے۔ اور ان محفلوں کو قائم کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں عملی طور پہ جو پیغام دیا ہے وہ بہت زبردست پیغام ہے، اور انسانیت کی ہدایت کا اس میں پیغام پایا جاتا ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی شہادت کے ذریعے صبر و ایثار کا سبق سکھایا، ترک دنیا کا سبق سکھایا، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے اور اس کی خوشنودی حاصل کرنے کا سبق سکھایا۔ اور اس واقعے میں مسلمانوں کے لیے زبردست نصیحت ہے کہ کس طرح بندے مومن کو ہر حال میں صبر کرتے رہنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشی کا طلبگار رہنا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو اقدام فرمایا در حقیقت صحیح مسلم شریف کی ایک حدیث کی عملی تشریح ہے۔ صحیح مسلم شریف میں حدیث ملتی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے اگر کوئی کسی برائی کو دیکھے تو اسے چاہیے کہ ہاتھ سے روک دے۔ اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ ہو تو کم از کم زبان سے برا کہے، اگر زبان سے برا کہنے کی بھی طاقت نہیں ہے تو کم از کم دل میں برا مانے، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور حدیث پاک میں بتایا گیا کہ اگر کوئی دل میں بھی برا نہیں مانتا تو خود بھی وہ برائی کرنے والوں کے ساتھ اٹھے گا قیامت میں۔ ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہیں ہے، زبان سے بولنے کی ہمت نہیں ہے، دل میں بھی برا نہیں مانتا، انہی کو اچھا سمجھتا ہے تو اس کا حشر بھی انہی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی جب برائی کو دیکھے اگر وہ مومن ہے تو تین طریقوں میں سے کسی ایک طریقے میں اس کا ریاکشن ظاہر ہونا لازمی ہے۔ اگر وہ ایمان والا ہے ہاتھ سے روکنے کی طاقت ہے تو اس کو ہاتھ سے روکنا چاہیے یا زبان سے روکنا چاہیے، کم از کم دل میں برا ماننا چاہیے، اور دل میں برا ماننے کو ایمان کا سب سے کمزور درجہ قرار دیا گیا ہے۔ یزید نے جب اپنی ناجائز خلافت کا اعلان کیا تو کئی صحابہ تیسرے طریقے پر عمل کر کے خاموش رہ گئے، اور ان کے لیے بھی رخصت ہے کیونکہ ان کے پاس فوج نہیں تھی، جمعیت نہیں تھی کہ وہ مقابلہ کرتے، تو دل میں وہ برابر یزید کو برا مانتے رہے، اور وہ بھی جنتی ہیں، ہدایت پر ہے، حق پر ہے۔ لیکن امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایمان بہت قوی رہا، بہت قوی ہے۔ آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی گود میں پرورش پائی ہے، تو آپ نے ایمان کا جو سب سے اعلیٰ طریقہ ہے، جو بندے مومن کا جو سب سے اونچے مرتبے کا معیار ہونا چاہیے ریاکشن کے لیے باطل کے مقابلے میں، اس طریقے کو آپ نے قبول فرمایا۔ آپ نے دل سے بھی یزید کی حکومت کو برا جانا، زبان سے بھی برا کہا، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزم و استقامت اور صبر و ہمت و شجاعت کی وہ بلندی عطا کی، استقامت کا وہ مرتبہ عطا کیا کہ آپ نے عملی طور پر باطل کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ ثابت کر دیا کہ ہم نبی زادے ہیں اور کسی قیمت پر ہم باطل سے صلح سمجھوتا نہیں کر سکتے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں محفلیں قائم کرنا یہ ایمان میں پختگی کا سبب ہے، اس میں بندگی کے آداب کا سبق ہے، اور اس سے ایمان میں پختگی کا سامان مہیا ہوتا ہے۔ اب اس سوال کا دوسرا حصہ ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے غم میں ماتم کرنا جائز ہے کیا؟ چیخنا، چلانا، کپڑے پھاڑنا، گریبان چاک کر لینا، اور تماچے مارنا، بال پراگندہ کر لینا، زخمی کر لینا اپنے آپ کو، لہو لہان ہو جانا، اور قسم قسم کے اشعار پڑھ پڑھ کے ٹھاکے مار مار کر رونا، کیا یہ جائز ہے کیا؟
تو کھلی بات ہے کہ سخت حرام، سخت ناجائز ہے، نوحہ کرنے کو اسلام نے سخت ناجائز قرار دیا ہے۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب میدان کربلا میں جب دشمن کا مقابلہ کرنے کے لیے تشریف لے جا رہے تھے تو آپ نے اپنے اہل خانہ سے مخاطب ہوتے ہوئے ان کو جو وصیت کی تھی اس میں آپ نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرے بعد تماچے نہ مارنا، سر کے بال پراگندہ نہ کرنا، گریبان نہ پھاڑنا، یعنی نوحہ نہ کرنا۔ اب رہا معاملہ آنسو بہانے کا تو بالکل جائز ہے، اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غم میں آنسو بہانا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اگر کوئی غم حسین میں 2 آنسو بہاتا ہے تو یہ اس کے مومن ہونے کی علامت ہے۔ آنسو بہانا بالکل جائز ہے امام حسین کے غم میں، مگر نوحہ کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ جنگ احد میں جب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین شہید ہوئے تھے تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی شہادت ہوئی تھی، جس سے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا دکھ پہنچا تھا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا ایسا اثر قبول کیا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑی آواز سے رونے لگے عادت مبارکہ کے خلاف، ایسا روئے کہ آپ کی آواز ظاہر بھی روتے وقت، اس حد تک آپ کے قلب اقدس کو صدمہ پہنچا۔ اس کے بعد جب آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے واپس تو صحابہ کے گھروں میں کوہرام مچا ہوا تھا، اور کئی گھروں میں لوگ اپنے مقتولین، اپنے شہداء کو یاد کر کے رو رہے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلا کہ لوگ کئی مقتولین پر رو رہے ہیں، حمزہ پر رونے والا کون ہے؟ جب مسلمانوں تک یہ بات پہنچی تو پورے مدینہ منورہ کے مسلمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے سامنے جمع ہو گئے، اور تمام اہل مدینہ نے مل کر زبردست انداز میں نوحہ کیا، یعنی چیخا، چلایا، گریبان چاک کیا، اور خوب ماتم کیا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا۔ تو اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر کے باہر نکلے اور آپ نے ان لوگوں کا شکریہ ادا کیا کہ آپ کے غم میں وہ شریک ہوئے۔ پھر آپ نے حکم فرمایا کہ یہ آخری ماتم تھا جو جائز تھا، آج کے بعد سے کسی کو کسی کے لیے ماتم کرنا جائز نہیں ہے، یعنی آخری ماتم جس کی اجازت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی وہ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر دی۔ اور اس کے بعد سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے بعد سے میرے چچا حمزہ کی شہادت کے بعد اب اس کے بعد سے کسی کی شہادت کے لیے ماتم کرنا جائز نہیں ہے، نوحہ کرنا جائز نہیں ہے۔ تو اس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے اس بات سے کہ کوئی کسی مرنے والے پر نوحہ کرے، اور رہ گا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ماتم کرنا، یہ بات تو عقل کے بھی خلاف ہے۔ ماتم اس پر کیا جاتا ہے جو مر جاتا ہے۔ حسین مرے کہاں ہیں؟ وہ آج بھی زندہ ہے، وہ جنت میں زندہ ہے، ایمان والوں کے دلوں میں زندہ ہے، جذبوں میں، عمل میں، یادوں میں زندہ ہی نہیں تابندہ ہے۔ شبیر کے قاتل سے کہہ دو شبیر ابھی تک زندہ ہے۔